کام یہ کتنا اونچا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں نبوت عطا فرمائی، پھر کہہ رہے ہیں جاؤ اور دعوت دو، جا کے کس کو؟ فرعون کو دعوت دو۔ دعوت بھی کس کو دینا ہے؟ جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا پالنہار ہوں، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو دعوت دینے کے لیے کہہ رہے، حکم دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہیں کہ وہ اتنا ظالم آدمی ہے فرعون، ہم جائیں گے اس کے پاس، اور اللہ تعالیٰ اب طریقہ بتا رہے ہیں کیسے دعوت دینا۔ اور سنو ذرا، نرمی سے دعوت دینا، ہو سکتا ہے تمہاری دعوت قبول کر لے۔ حالانکہ اللہ کو تو جو قیامت کے بعد بھی ہونے والا ہے وہ بھی معلوم ہے، اور جو دنیا بننے سے پہلے لاکھوں کروڑوں سال ہوا وہ بھی معلوم۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ دعوت قبول کرنے والا فرعون نہیں ہے، پھر بھی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے جاؤ، ذرا نرمی سے دعوت دینا، ہو سکتا ہے وہ تمہاری دعوت قبول کر لے۔ تو یہ طریقہ کار ایک اللہ نے سسٹم ایک بتایا کہ اس طریقے سے دعوت دو، اسی طریقے سے عصا کو پھینکا، ایمان بنانے کے لیے باقاعدہ محنت کرائی، مجاہدے کرائے، اور طریقہ بتایا کہ ہاتھ میں تمہارے کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بولے عصا ہے۔ اب اللہ کی آواز، اللہ ہیں اتنے حسین، اتنے خوبصورت ہیں، یہ اپنی حسن کا ہلکا سا جلوہ حوروں پہ ڈال دیا ہے، تو حوروں کا حسن روز بروز بڑھتا رہتا ہے، ہر وقت بڑھتا رہتا ہے، ہر سیکنڈ، ہر لہجہ، ہر لمحہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اللہ خود کیسے حسین و جمیل ہوں گے جس نے یہ پوری کائنات اور پورا سسٹم اتنا خوبصورت بنایا۔ گلاب کے پھول کو دیکھ لیجئے، اور دنیا کی دوسری خوبصورت چیزوں کو دیکھ لیجئے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یقیناً ان کو بنانے والا نہایت طاقتور اور نہایت اعلیٰ اور نہایت عرفہ اور نہایت خوبصورت ہوگا۔ اب جب خوبصورت ہوگا تو اس کی آواز بھی خوبصورت ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے، باتیں کرتے تھے، پوچھا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب کسی سے جب بات کرنا ہوتی ہے تو بات کو خواہ بڑھایا جاتا ہے۔ اب کسی سے پوچھا جائے کہاں تھوڑی سی بات کرنا ہے، جواب دے دیا ہاں ٹھیک ہے وہاں جا رہے ہیں۔ اب اگر اس سے تھوڑی زیادہ بات کرنا ہے، کہیں گے ارے ہم وہاں جا رہے ہیں، تھوڑا سا کام تھا اور اس کو وہاں بھی چھوڑنا تھا، اس کو پھر یہاں جانا تھا، اور وہاں تھوڑی سی بات کو بڑھا دی۔ کسی کو اگر کسی سے زیادہ بات کر، موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا۔ اللہ کی آواز کے حسن کو بار بار سننے کے لیے کیا بولے؟ اے اللہ یہ عصا ہے، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے توڑتا ہوں، کبھی کبھی اسے ٹیک لگا کے آرام بھی کر لیتا ہوں، کبھی اگر کوئی دشمن آ جائے تو اس کا مقابلہ بھی کر لیتا ہوں، بھیڑیا آ جائے تو اس کو بھگا دیتا ہوں، بھیڑ اگر ادھر ادھر بھیڑیں جا رہی ہیں، بکریاں جا رہی ہیں تو انہیں جو ہے ایک سائڈ میں بھی کر دیتا ہوں۔ اتنے سارے جواب دیے تاکہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی سوال کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ عصا پھینکو، انہوں نے عصا لاٹھی تھی پھینک دی، جیسے پھینکی وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اب اتنا بڑا اژدہا دیکھ موسیٰ علیہ السلام خود ہی ڈر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بنوا رہے ہیں؟ یقین بنوا رہے ہیں۔ کس کا بنوا رہے ہیں؟ نبی کا، جلالی نبی ہیں، رسول ہیں، توریت نازل ہوئی اور ان کا جو ہے بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقین۔ جب وہ اتنا بڑا اژدہا بنا، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ موسیٰ اس عصا کو پکڑ دو۔ یا اللہ کتنا خطرناک ہے، کیسے پکڑیں گے؟ کہا نہیں، پکڑو، اٹھا لو اس کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہیں اس اتنے بڑے اژدہے کو دیکھ کے کہ یہ تو مجھے زندہ ہی نگل جائے۔ ڈرتے ڈرتے اس کی دم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے انسان کی کہ ڈر غالب رہتا ہے۔ کسی بھی ایسی چیز کو جس سے ڈر گمان ہوتا ہے تو وہ کم سے کم ڈر کے اس کم سے کم درجے کو استعمال کرتا ہے۔ تو اس کی دم کی طرف ہاتھ بڑھایا، اللہ نے حکم دیا نہیں اس کو منہ سے پکڑو۔ اب منہ سے پکڑنے لگا کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا نبی ہیں بات تو مانیں گا، اپنے آستین کو ایسے کیا۔ اب یہ کپڑا تھوڑی اس اژدہے سے بچا لے گا، لیکن فطرت کا تقاضا اس سے بچنے کے لیے تو آستین ایسے اپنے جبے کی اور اس کا کہا نہیں کپڑا چھوڑو، ایسے ہی پکڑو۔ تب جو ہے چونکہ نبی تھے، اللہ کا حکم ماننے والے تھے، فوراً اژدہے کا جیسے منہ پکڑا تو فوراً پھر لاٹھی بن گئی۔ تو اس سے کیا بن گیا؟
ان کا یقین ایسا راسخ بن گیا کیونکہ وہ نبی تھے، ان کے یقین کو بنانا ضروری تھا، اور دھیرے دھیرے کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے یقین کو اتنا زیادہ کر دیا کہ کہا موسیٰ اس نیل کے اوپر، دریائے نیل پہ لاٹھی مارو، لاٹھی ماری، اس میں 12 راستے کھل گئے۔ اس وقت نہیں پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ یہ نیل پانی پہ لاٹھی مارنے سے کیا ہوتا ہے، نہیں پوچھا، کیونکہ یقین بن چکا تھا کہ اللہ کرنے والا ہے، یہ لاٹھی سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، اس عصا سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ تو دوستو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یقین ہے۔ یہ جو ہم لوگوں کے پاس اللہ نے یقین دیا ہے، بے شک یہ ایمان تو ہے، لیکن وہ ایمان نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کو مقصود ہے۔ اللہ کو کتنا ایمان مقصود ہے؟ کم سے کم رائی کے دانے کے برابر بھی تو ہے، ہونا چاہیے۔ کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اس تمام دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اب آ جاتے ہیں ادھر کہ ہمارے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ چیک کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والے تو بس وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہیں اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ ایمان والے تو بس وہی ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب میرے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو کیا اللہ کا نام سنتے ہی میرے دل ڈرتے ہیں؟ اگر ڈرتے ہیں تو فبیہ بڑی اچھی بات ہے۔ دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں وہ ایمان ابھی رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اب چلتے ہیں احادیث شریفہ کی طرف۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے ایمان کا پیمانہ کیا ہے کہ جب تم کوئی برا عمل ہوتے ہوئے دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دو، یہ ایمان کا قوی تر بن جائے۔ اگر روک سکتے ہو اپنے طاقت سے روک دو، اگر نہیں تو کم از کم اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دو۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ دل سے اس کو برا سمجھو۔ اب اندازہ لگائیں کہ کیا ہم لوگ اس تیسری پاودان پہ بھی ہیں یا اس سے بھی نیچے آ گئے؟ ہر شخص خود ہی اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ سکتا ہے، کسی کو بتانے کی، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ ان کا ہم استعمال صحیح کریں، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے نعمتیں ہوں، چاہے وہ مالی اعتبار سے نعمتیں ہوں۔ مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اگر ہم دور رسالت کی طرف دیکھیں، دور رسالت میں کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مال جو تھا کس طرف لگایا؟ زیادہ سے زیادہ جان اور مال کہاں لگایا؟ اعلی کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے اپنا مال کہاں لگایا؟ مخلوقات کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کہ دوسروں پہ خرچ کیا، اور اپنے اوپر تو بہت ڈرتے ڈرتے لگایا کہ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ذرا غور کریں کہ ہمارے اطراف میں، ہمارے پڑوس میں کتنے بھائی، کتنی بہنیں ایسی ہوں گی جو بھوکی سو جاتی ہیں یا جن کے بچے بھوکے سو جاتے ہیں؟ کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، کہ یہی اسلام سکھاتا ہے کہ ہمارے اخلاق ایسے ہی ہیں۔ بہت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کوفہ میں ایک مرتبہ، عراق میں، خود مدینے میں ہے لیکن سلطنت کہاں تک ہے؟ عراق تک۔ سیلاب آیا تو ایک کتا مر گیا، پوری ایک ٹیم بھیج دی، جاؤ سرچ کرو جا کے کہ وہ کتا کیوں مرا، کیا ریزن تھا۔ پتہ چلا سیلاب آیا تھا تو اسے کچھ کھانے کو نہیں ملا، تو روتے تھے کہ میری حکومت میں ایک کتا مر گیا بھوک کی وجہ سے، مانا کہ سیلاب آ گیا تھا لیکن کتا مرا ہے، تو اللہ کہیں ہم سے پوچھ نہ کرنا۔ تو دوستو یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا کہ خالی تقریر و واز کرنے سے، اسلام ایسے نہیں پھیلا کہ جو ہے ہم نے کھڑے ہو کے جو ہے بہت اچھا سا بیان کر دیا اور جو ہے لوگوں سے خالی جا کے مل لیے، ٹھیک ہے بھائی نماز کے لیے آیا کریے۔ دعوت کا طریقہ کار کا جب ایک الگ چیز ہے، ہر جگہ بدل جاتا ہے، کام وہی ہے، طریقہ
الگ الگ ہے.